السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں بہت بہت استقبال ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے شوکت صدیقی کی ایک ناول ہے خدا کی بستی، ہے نا، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ اور اس میں ہم شوکت صدیقی سے متعلق اور ان کی یہ ناول خدا کی بستی ہے، اس سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز گاہے بگاہے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کے لیے، اسی طریقے سے اردو سبجیکٹس میں جو دوسرے مقابلاتی امتحانات ہوتے ہیں، جیسے سی ٹی ایٹ کے لیے ہو گیا، بی ایڈ وغیرہ کے لیے جو احباب تیاری کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ خدا کی بستی، شوکت صدیقی۔ خدا کی بستی یہ پہلی بار 1958 میں شائع ہوا تھا، جس میں پاکستان کی شہری زندگی اور معاشرے میں پائی جانے والی خامیوں اور اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ناول خدا کی بستی شائع کب ہوئی؟ 1958 میں، 1958 میں۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو پاکستان کی شہری زندگی اور وہاں کے معاشرتی حالات کو پیش کیا گیا ہے، جس میں اونچے طبقے اور نیچے طبقے کے درمیان کا جو کشمکش ہوتا ہے، اور بطور خاص اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آگے، یہ ناول اردو کی واحد ناول ہے جس کا ترجمہ انگریزی کے علاوہ تقریباً 26 ترقی یافتہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے، شوکت صدیقی نے یہ ناول 4 مہینے میں مکمل کیا تھا، اور اس ناول کے اندر برسبیل تذکرہ کے عنوان سے ناول کے شروع میں شوکت صدیقی نے اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی سوال بن سکتا ہے اس سے کہ ناول خدا کی بستی کو شوکت صدیقی نے کتنے دنوں میں مکمل کیا؟ 4 مہینے میں۔ کس ناول کے اندر برسبیل تذکرہ کے عنوان سے اظہار خیال کیا گیا ہے؟ تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، باقی سوال بنانے والے اس کو کسی بھی طریقے سے گھما کر کے سوال کی شکل میں ارینج کر سکتے ہیں۔ آگے، اس میں 11 فصلیں ہیں، اس ناول کے اندر 11 فصلیں ہیں۔ ہاں، یہ کچھ بیسک جانکاری اس ناول سے متعلق۔ آگے ہم اس کردار کو دیکھیں، اس کے اندر کون کون سے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ناول کے کردار، ناول کے 3 کردار جو کہ مرکزی ہیں، یہ ہیں راجہ، نوشہ اور شامی۔ یہ تینوں بچے اس ناول کے مرکزی کردار ہیں، یعنی اس کہانی کا پورا جو خلاصہ ہے وہ ان 3 بچوں کی زندگی اور حالات سے متعلق یا ان کے ارد گرد یہ کہانی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے، راجہ، یہ ایک غریب آوارہ لڑکا ہے، یہ جو بھی پیسہ ریڑھی لگا کر کماتا ہے اسے سینما دیکھنے اور جوا کھیلنے میں اڑا دیتا ہے۔ تو ایک غریب لڑکا ہے، راجہ کا کردار ہے، جو کیا کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور اس سے جو کچھ پیسہ کماتا ہے وہ جوا کھیلنے اور سینما دیکھنے میں گزار دیتا ہے۔ تو ایک کردار جس کا نام راجہ ہے۔ دوسرا ہے شامی۔ یہ شامی جو ہے یہ راجہ کا دوست ہے، اور یہ اپنے باپ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، ان کے والد کی دکان ہے اور اس دکان پہ وہ بیٹھتا ہے۔ ایک اور کردار ہے نوشہ۔ یہ ایک یتیم لڑکا ہے جسے کسی غلطی کی بنا پر ماں گھر سے نکال دیتی ہے۔ وہ گھر سے نکلنے کے بعد بری جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہ چوری کرنے لگتا ہے۔ پھر نوشہ جو ہے راجہ کے ساتھ مل کر کے کراچی بھاگ جاتا ہے، جہاں اسے دھوکے سے شاہ جی تسکری کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے۔ اب اور پھر راجہ اور نوشہ کو چوری کے جرم میں جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نوشہ سے متعلق کچھ معلومات۔ تو اب اس میں ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ نوشہ کس کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے؟ وہ راجہ کے ساتھ بھاگتا ہے۔ کہاں بھاگ کے جاتا ہے؟ کراچی بھاگ کے جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس طرح سے بن سکتا ہے کہ نوشہ کو کس کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے؟ شاہ جی تسکری کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک کردار ہے کالے صاحب۔ یہ ایک بیمہ کار ہے جو لوگوں کا بیمہ کرتا ہے، بیمہ ایجنٹ جس کو کہتے ہیں ہم، کہ بیمہ کار ہے، بیمہ کا ایجنٹ ہے جو لوگوں کا بیمہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کردار ہے انو۔ یہ نوشہ کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ نوشہ جو ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا چھوٹا بھائی انو ہے، اور سلطانہ نوشہ کی بڑی بہن ہے۔ تو گویا کہ نوشہ ایک کردار، اس کا چھوٹا بھائی
انو اس کی بڑی بہن سلطانہ۔ یہ نوشہ سے متعلق یہ 3 کردار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کردار ہے عبداللہ مستری کا۔ عبداللہ مستری کون ہے؟ یہ نوشہ جو یتیم بچہ ہے وہ جہاں کام کرتا ہے مستری کے پاس، جس کے پاس وہ کام کرتا تھا ان کا نام تھا عبداللہ مستری، تو عبداللہ مستری کے پاس وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کردار ہے سلمان۔ یہ سلمان یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے جو سلطانہ کا عاشق ہے نا، جس کی رخشندہ سے شادی اور طلاق ہوتی ہے۔ اس کو سمجھیں کہ سلمان جو ہے وہ سلطانہ کا عاشق ہے، یعنی جو یہ لڑکا ہے نوشہ کی بہن ہے سلطانہ، اس کا عاشق ہے سلمان، اور سلمان کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی کا نام رخشندہ ہے، جس سے وہ طلاق لے لیتا ہے یا جسے وہ طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رخشندہ سلمان کی پہلی بیوی ہے نا، جسے طلاق ہو جاتی ہے۔ آگے ایک کردار ہے نیاز، ہے نا، نیاز کا کردار ہے، نام ہے یہ کباڑی والا ہے جو چوری کا مال خریدتا اور بیچتا ہے سوری، اور یہ نوشہ کی ماں سے شادی کر لیتا ہے، چونکہ نوشہ ایک یتیم بچہ ہے، نوشہ کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے کباڑی والا جو رہتا ہے نیاز، اس سے اس کی ماں کی شادی ہو جاتی ہے دوسری، اور یہ کباڑی والا خود لالچی ہوتا ہے، تو یہ کالے صاحب سے نوشہ کی ماں کا بیمہ کروا لیتا ہے۔ کالے صاحب جو بیمہ کا ایجنٹ رہتا ہے، اس سے نوشہ کی ماں کا جو ہے بیمہ کروا لیتا ہے، تاکہ جب وہ مرے تو اسے 50,000 روپے مل جائیں بیمہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لالچ میں نیاز جو ہے کباڑی والا یہ نوشہ کی ماں سے دوسری شادی کرتا ہے نا، اور اس کا بیمہ بھی کروا لیتا ہے تاکہ جب وہ مرے تو اسے 50,000 روپے مل سکیں۔ مزید ڈاکٹر مونو ایک کردار ہے۔ اصل نام ڈاکٹر مونو کا کیا ہے؟ خیرات محمد، اصل نام ان کا خیرات محمد ہے۔ ہاں، جو نیاز کباڑی والے سے پیسہ لے کر کے اس کی دوسری بیوی یعنی جو نوشہ کی ماں ہے اس کو غلط دوا دیتا رہتا ہے تاکہ وہ دل کی بیماری سے جلد مر جائے، اور جب وہ جلد مر جائے گی تو بیمہ کروایا ہوا ہے، بیمہ کا پیسہ اسے مل جائے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنی دوسری بیوی یعنی نوشہ کی ماں کو غلط دوا دلوا کر کے مروانا بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک کردار ہے خان بہادر، یہ ایک بدعنوان افسر ہے جو مہاجرین کے نام پہ ٹھگی کر کے پیسہ کماتا ہے، جو مہاجرین کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر ہے نا، تو ان لوگوں کے نام پہ ٹھگی کرتا ہے لوگوں سے، اور وہ پیسے کو کھا جاتا ہے، تو خان بہادر ایسے اس افسر کا نام ہے، ایک افسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے کچھ کردار اور اس سے متعلق کچھ باتیں، خدا کی بستی سے متعلق کچھ باتیں۔ یہ بیسیکلی جو بنیادی کہانی ہے وہ ان 3 بچوں کے گرد گھومتی ہے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، اور بطور خاص یہ کہانی جو ایک طریقے سے جو نوشہ کا کردار ہے اس سے متعلق زیادہ ہے کہ کس طریقے سے کہ گھر میں غربت رہتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ بہت مشکل بھری زندگی گزارتا ہے، اور بالآخر اس کی ماں دوسری شادی کرتی ہے تاکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو جو دوسرا باپ ہوتا ہے یعنی جو نیاز کباڑی والا، وہ خود ہی جو ہے ڈاکٹر پیسے کے لیے، پیسے کے لالچ میں غلط دوا دلوا کر کے بیوی کا بیمہ کرواتا ہے، اور غلط دوا دلوا کر کے اس کو مارنا چاہتا ہے تاکہ بیمے کا پیسہ اس کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر ہم اس سے متعلق سوال جواب بھی اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، پھر جلدی ملتے ہیں اس سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔